ایک رات بغداد کے حاکم نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدیوں میں سے ایک قاتل کو رہا کر دو۔ یہ حکم سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور اپنے ماتحت عملہ سے پوچھا، کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا، جی ہاں، ایک شخص ہے جس پر قتل کا الزام ہے۔ حاکم بغداد نے کہا، اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم نے اس سے پوچھا، سچ بتاؤ، اصل واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہے کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی اور بدماشی کیا کرتے تھے۔ ہم نے ایک بوڑھی عورت کو مقرر کر رکھا تھا جو ہر رات کسی نہ کسی بہانے سے کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ جب وہ عورت ہمارے سامنے آئی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لے جا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم چیخی کیوں اور بے ہوش کیوں ہو گئی؟ وہ بولی، اے نوجوان، میرے بارے میں اللہ سے ڈر، یہ بڑھیا مجھے دھوکے سے اس جگہ لے ہے۔ دیکھو، میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میری ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ خبردار، اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے نہ دیکھنا۔ وہ شخص کہنے لگا، جب میں نے اس پاک عورت کی یہ بات سنی تو میں لرز گیا۔ میں فوراً اپنے دوستوں کے پاس آیا اور انہیں ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اس نیک خاتون کی طرف ایک نگاہ بھی مت ڈالنا۔ لیکن میرے دوستوں کو گمان ہوا کہ شاید میں انہیں ہٹا کر خود تنہائی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا، میں تم لوگوں کو کسی صورت اس خاتون کے قریب آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بد نگاہی برداشت نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے۔ ان کے حملے سے مجھے ایک زخم بھی لگا۔ اسی دوران ایک شخص اس سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے روکا تو وہ مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اپنے بچاؤ میں اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور وہ مارا گیا۔ پھر میں اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا۔ باہر شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، اس لیے میں پکڑا گیا اور آج آپ کے سامنے یہ بیان دے رہا ہوں۔ یہ سن کر حاکم بغداد نے کہا، جاؤ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔